واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ گرامی قدر سامعین کرام، سورۃ اللیل کی 4 آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ سامعین کرام، سورۃ اللیل ترتیب نزول کے لحاظ سے 9ویں سورت ہے۔ ترتیب نزول کے لحاظ سے 9ویں سورت ہے، یعنی اس سے پہلے 8 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ 9ویں سورت یہ نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا تعلق اسلام کے انتہائی قریبی دور کے ساتھ ہے، جس میں شاید ابھی 40 مسلمان بھی مکمل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ ہم اپنے تصور کو مکہ شریف کی سرزمین کے ساتھ اس وقت جوڑیں، اپنے تصورات اس سرزمین مکہ کے ساتھ اس وقت ہم جوڑیں۔ اس وقت کیسا پرکٹھن ٹائم تھا، کیسا پرکٹھن مرحلہ تھا۔ ان مقدس ہستیوں پر جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ تختہ مشق بن گئے، ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کی زیادتی ان کے وجود پر، ان کے خاندان کے ساتھ شروع ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ انہی مقدس مبارک ہستیوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات و برکات بھی ہیں۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورہ مقدسہ کی جو پہلی آیات ہیں، جس میں اللہ نے قسم ارشاد فرمائی ہے، فرمایا واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب چمکے۔ یعنی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے رات اور دن کی قسم ارشاد فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان راتوں کا تعلق، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں، ان راتوں کا تعلق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان مبارک راتوں سے ہے
کہ جب رات کا ٹائم ہوتا ہے تو بھی امیہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، اور دن کا ٹائم ہوتا ہے تو بھی امیہ آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ ان راتوں کے اندر اور ان دنوں کے اندر صبر کا ایک عظیم پہاڑ بن کر تمام تر تکالیف حضرت بلال حبشی اپنے وجود پر سہ رہے ہیں، تپتی ہوئی ریت پر ہیں، سینے پر پتھر ہے۔ امیہ کہتا ہے ایمان چھوڑ دو، لیکن آپ کی زبان سے احد احد کا لفظ بیان ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ان کی زبان پر نہیں تھا، زبان تو اس دل کی ترجمانی کر رہی تھی جس دل کے اندر ایمان سرایت کر چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ان آیات بینات کو نازل فرمایا بلال تیری ان راتوں کی بھی قسم ہے اور تیرے اس دن کی بھی قسم ہے جس میں تو میرے نام پر تکلیفوں کو سہ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے۔ قسم ہم اٹھاتے ہیں کسی کو یقین دلانے کے لیے، تبھی قسم اٹھاتے ہیں کہ اگلا بندہ یقین کر جائے کہ یہ بندہ میری بات نہیں مان رہا، وہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی صفات کی قسم اٹھاتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، رب العالمین جل مجدہ نے یہ قسم ارشاد فرمایا واللیل، رات کی بھی قسم جس کا تعلق بلال تیرے وجود کے ساتھ ہے۔ رات گزرتی ہے، تیرے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ میں ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤں، رات پوری گزر جاتی ہے، مجھے پوری رات کی بھی قسم ہے۔ دن پورا گزر جاتا ہے تپتی ہوئی ریت پر، اور تیرے وجود پر ہر قسم کا ظلم ہو رہا ہے، دن پورا گزر جاتا ہے، تیرے دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ میں ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ تیری ان گزری ہوئی راتوں کی بھی قسم، تیرے ان گزرے ہوئے دنوں کی بھی قسم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، یعنی قرآن مجید فرقان حمید بعد میں قرآن کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ موقع ایک خاص ہوتا ہے، مورد ایک خاص ہوتا ہے، خاص واقعے پر نازل ہوتا ہے، لیکن اس کا حکم، اس کی تعلیمات قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے، قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس میں اس بات کا درس ہے، راتیں ہماری بھی گزرتی ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے بلال کی بھی راتیں گزری ہیں۔ اللہ اکبر۔ دن ہمارے بھی گزرتے ہیں، اور میرے محبوب کے بلال کا بھی دن گزرا ہے۔ ظلم و ستم کی ہوائیں ان پر چلی ہیں، آندھیاں چلی ہیں، لیکن ان کا رخ کسی طرف نہیں پھرا۔ دل میں یاد مصطفیٰ تھی اور اللہ کی یاد تھی، اور ان کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام تھا۔ جو وہ ایام، جو وہ ٹائم گزرا، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس کی قسم فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور رات کی قسم جب چھا جائے اور دن کی جب چمکے۔ یہ تو ایک خاص شان نزول کی طرف اشارہ ہے۔ رات کی قسم، کیونکہ جو رات ہے اس کے اندر دو قسم کی کیفیات لوگوں پر طاری ہوتی ہے، کیونکہ رات کو اللہ نے اندھیرے میں، اندھیری رات ہوتی ہے، رات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات لباس کی طرح کائنات پر چھا جاتی ہے، جیسے لباس ہمارے جسم پر
چھا جاتا ہے۔ ہمارے وجود کے اندر کیا ہے؟ لباس چھپا دیتا ہے۔ رات لوگوں کی کیفیات کو چھپا دیتی ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ رات ہی کے وقت ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو تیاری کرتا ہے، چور چوری کے لیے تیاری کرتا ہے، راہزن راہزنی کے لیے تیاری کرتا ہے۔ وہ رات کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب رات آئے اور ہم اپنا کام کریں۔ رات کے اندر لوگوں کی کیفیات طاری ہوتی ہے، کئی برائیوں کا تعلق رات کے اندھیروں کے اندر انسان کرتا ہے۔ رات کے اندر یہ خصوصیت ہے، اور اسی رات کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر کہ جو سوتے ہیں یاد الہی کے اندر، آنکھ کھلتی ہے پھر بھی یاد الہی ہوتی ہے، پھر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی، گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی، قریبیوں کو خبر نہیں ہوتی کہ اس کی رات کیسی گزر رہی ہے۔ آہوں سسکیوں کے اندر اپنے رب کے حضور وہ رات گزارتا ہے، کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ قسم فرماتا ہے، فرمایا واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب چھا جائے۔ لوگوں کی کیفیات کیا ہوتی ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک شخص کا واقعہ لکھا۔ ایک سوداگر نے، سودا کرنے والے نے ایک غلام خریدا، تو غلام نے کہا مجھے خرید تو لیا ہے لیکن میری ایک شرط ہے، دن میں تمہاری خدمت کروں گا، رات میں خدمت نہیں کروں گا، بس میری ایک شرط ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے گھر لے آیا، اس نے اپنے کمرے دکھائے، کہا کون سا کمرہ پسند ہے؟ ایک ٹوٹے وہ کمرہ تھا جس کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، کہا یہ کمرہ، کہا اس کی چھت ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے اندر تو تم آباد کاری کیسے کرو گے؟ اس نے کہا کمروں کی آباد کاری کا تعلق چھتوں کے ساتھ نہیں ہوتا، سامان کے ساتھ نہیں ہوتا، مالک کی یاد کے ساتھ ہوتا۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ کمرے کے اندر اس نے کمرہ پسند کر لیا، وہ دن بھر خدمت کرتا، رات اپنے مالک کے حضور آہوزاری کے اندر، سجدہ ریزی کے اندر، عبادت اور بندگی کے اندر گزار دے۔ ایک رات وہ سوداگر جس نے غلام خریدا تھا گھر کا چکر لگا رہا ہے، وہ اس کمرے کے قریب آیا، اس نے کیا دیکھا کہ آواز آ رہی ہے اسی غلام کی جس کو بازار سے چند ٹکوں پر خرید کے لایا تھا۔ اللہ اکبر، وہ اس کے جسم کا مالک تو تھا لیکن اس کے دل کا مالک اللہ تھا، اس کے دل میں یاد الہی تھی، وہ اپنے حضور کے، اپنے رب کے حضور مناجات کر رہا تھا، اے میرے مالک تو نے مجھ پر لازم کر دیا ہے کہ میں اس کی دن بھر خدمت کروں، میں اس کی دن بھر خدمت کرتا ہوں، رات تیری یاد کے لیے ہے، کاش میرے پاس دن کی تنہائیاں بھی ہوتی، وہ بھی تیری یاد کے اندر میں خرچ کر دیتا۔ یہ وہ ندا دے رہا۔ جب اس مالک نے دیکھا، اس نے کہا حقیقت میں بندہ تو یہ ہے، حقیقت میں بندہ تو یہ ہے، میرا ٹائم تو غفلت کے اندر گزر رہا۔ میں نے ذکر کیا، اللہ فرماتا واللیل اذا یغشا، رات چھا جاتی ہے تو انسان کی خفیہ صلاحیتیں جو اپنے رب کے حضور وہ اجاگر کرتے ہیں، ان کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو صبح کے وقت اس مالک نے اس سے کہا جا تجھے میں اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، اپنے مالک کی یاد جس طرح کرنی ہے کر، میں نے تجھے آزاد کیا۔ لیکن وہ ایک سچا اللہ کا بندہ تھا، اس نے کیا عرض کیا، مالک یہ تیرے اور میرے درمیان راز تھا، اب یہ راز ظاہر ہو گیا ہے، اب مجھے زندگی کی ضرورت نہیں ہے،
تو میری جان کو اسی وقت قبض کر لے۔ اسی لمحے وہ دار فانی سے پرواز اس کی رخ کر جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتا واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب چھا جائے، یعنی کوئی راہ زنی کی طرف جاتا ہے، ڈاکہ زنی کی طرف جاتا ہے، کوئی اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے رات کی قسم فرمائی۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ رات کے اندر ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالتا ہے تاکہ لوگوں کی نگاہیں نہ دیکھیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں برا ارادہ ہوتا ہے اور رب کی رحمت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ یہ طلباء جانتے ہیں، میں نے ان کو واقعہ کئی دفعہ سنایا۔ شرق شریف میں ایک اللہ کے نیک اور محبوب بندے حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ چور چوری کرنے کے لیے آئے، اس علاقے میں چور چوری کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا یار روٹی ہوٹل سے ضرور کھانی ہے، چوری جو کرنی ہے رات کو چوری کریں گے، اور جو ہے وہ لنگر میاں صاحب کے لنگر سے آستانے سے کھا لیتے ہیں۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، وہ بالکل پیچھے بیٹھ گئے۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کام راتوں کو کرتے ہیں، ان کے دلوں پر بھی رات چھائی ہوتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں راتوں کے اندر وہ گزارتے ہیں راتیں، لیکن ان کے دل روشن ہوتے ہیں، دل ان کے روشن ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میاں صاحب کے دسترخوان پر وہ بیٹھ گئے، وہ پیچھے کر کے بیٹھ گئے۔ لنگر تقسیم جب ہونے لگا نا، تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے کہ بندے کے دل کے اندر کیا ہے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو ظاہری طور پر دیکھتے ہیں نا، اللہ کا بندہ دلوں کے رازوں کو بھی جان جاتا ہے اللہ کے دیے ہوئے نور کے ساتھ، کیونکہ اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ دسترخوان کے کونے پر نکر پر بیٹھے تو میاں صاحب نے، جیسے آپ کا پنجابی کے اندر محاورہ ہے، فرماتے تھے بیلیو او انہوں نے لنگر پہلے دیو، انہوں نے رات نو کوئی کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے سنا کہ ہمارا تو راز فاش ہو گیا، اسی وقت وہ اٹھے۔ رات کی تاریکی ان کے جسموں پر تھی، دلوں پر بھی تھی، لیکن اب رب کی رحمت نے ان کو کھینچ لیا، اللہ کی رحمت نے ان کو کھینچ لیا۔ اللہ جب کسی پر رحمت فرماتا ہے تو یوں فرماتا ہے۔ وہ آئے تھے چوری کرنے کے لیے، لیکن آج چوری والا وصف ختم ہو رہا ہے، ان کو نور مصطفیٰ مل رہا ہے، ان کو نور مصطفیٰ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رات کسی کو چوری کی عادت میں اس کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور کسی کے لیے رات آتی ہے تو محبوب کی یاد بن کے آتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کاش ایک لمبی رات ہو، اس رات میں میرے پاس کوئی بھی نہ ہو، اور میں اسی کی یاد کے اندر وہ رات گزار دوں۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ تو فرمایا واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب چمکے۔ دن جیسے روشن ہوتا ہے نا، جن کا سینہ نور ایمان سے، نور تقوی سے بھرا ہوتا ہے، اللہ پر جیسے دن کے اندر روشنی ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر یوں ہی دن چڑھا ہوتا ہے تقوی کا، فراست کا، اللہ کی یاد کا۔ پھر وہ اس کو گندہ نہیں ہونے دیتے، اس کو گندہ نہیں ہونے دیتے۔ جیسے ہمارا لباس گندہ ہو جاتا ہے،
ہمارے جوتوں پر مٹی پڑتی ہے، گندے ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں پر مٹی پڑتی ہے، گندے ہو جاتے ہیں، ہم صاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بندہ مومن جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اس کو گندہ نہیں ہونے دیتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چیز نے میرے دل کو گندہ کر دیا ہے، وہ صبر کے ساتھ بڑے وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص نے تھپڑ مار دیا۔ تفسیر حسینی میں والقاظمین الغیظ، اس کے تحت یہ وہ لکھتے ہیں والقاظمین الغیظ کا معنی کیا ہے؟ غصے کو پی جانے والے۔ ایمان والوں کی یہ صفت ہے، غصے کو پی جانے والے۔ تھپڑ مارا ایک بندے نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے تمانچہ مارا آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں چاہتا تو تجھے تمانچہ مارتا، بدلہ لے لیتا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا۔ اگر میں چاہتا تیری شکایت کر دیتا بادشاہ وقت کے پاس، لیکن میں ایسا بھی نہیں کرتا۔ اگر میں چاہتا تو رات کو اٹھ کر تیرے اس ظلم کے خلاف اپنے مالک کے حضور شکایت کرتا کہ مجھے اس نے ناحق مارا ہے، لیکن میں ایسا بھی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ نے اپنے فضل سے جب مجھے جنت عطا فرمائی، میں تجھے لیے بغیر اپنا قدم جنت کے اندر نہیں رکھوں گا۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی جب چمکے، روشنی کی اللہ قسم فرماتا ہے۔ روشنی، نور، ایمان کا نور یہ بھی روشن ہے، بندے کے من کو روشن کرتا ہے، اس کے من کی دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب العالمین، اسی لیے حضرت امام صادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندہ مومن کے نور ایمان پر اللہ کی طرف سے پردے، اگر پردے ہٹ جائیں تو سورج کی روشنی سے زیادہ ایمان کی روشنی جو ہے وہ نظر آئے لوگوں کو، لیکن اللہ نے پردے ڈالے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی جب چمکے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس کی جس نے نر اور مادہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے رب کی شان ہے، اس نے نر اور مادہ بنائے، مذکر اور مؤنث اس ذات نے پیدا فرمائے۔ چوتھی آیت میں فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، تمہارے عمل مختلف ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر انسان مختلف ہیں، کوئی مسلمان ہے، کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، ایسے ہی لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہیں، لوگوں کے اعمال بھی مختلف ہیں، جدا جدا ان کے اعمال ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کا عمل انتہائی خلوص پر ہے، خلوص پر مبنی ہے، خالصتاً وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، محض رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی عمل کرتا ہے رسمی طور پر، رسمی طور پر عمل کیا پھر چلا گیا۔ ایک نماز ہوتی ہے انتہائی خلوص کے ساتھ، اور ایک نماز ہوتی ہے رسمی طور پر۔ جمعے والے دن اس کا نظارہ ہوتا ہے، لوگ بھاگم بھگا آتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی، جلدی جلدی وضو کیا، بعض اوقات تو کھڑے ہو کر خطبہ سنا اور 2 فرض پڑھے گھروں کو چلے گئے۔ رسمی نماز۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی۔ توجہ ہے نا، ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال مختلف ہیں، تمہارے عملوں کے اندر اختلاف ہے۔ حضرت امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی سے چادر لے جائے، یار مجھے چادر دینا، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا یہ لے جاؤ چادر۔ اب اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی،
ضرورت پوری کرنے کے بعد وہ آپ کے گھر کے دروازے پر آیا اور ایسے چادر پھینکی، یہ لیجئے چادر، اور پھینک کر کہا یہ اپنی چادر سنبھال لیجئے، میں نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اور چلا گیا۔ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا مجھے چادر چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ جب اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اس نے چادر کو طے کیا، چادر کو لپیٹا، آپ کے گھر پر دستک دی، اور دونوں ہاتھ آگے کر کے جو ہے وہ بڑے ادب کے ساتھ چادر آپ کی سپرد کی، اور ساتھ میں شکریہ ادا کیا۔ چادر دونوں نے دی ہے، لیکن ایک کے دینے کا انداز ایسا ہے کہ بندے کو دکھ لگتا ہے، اور ایک کے دینے کا انداز وہ ہوتا ہے اگر اس نے یار مجھ سے مانگ ہی لیتا پوری تو میں اس کو ساری دے دیتا۔ فرمایا یوں ہی تمہارے اعمال کی کیفیات ہیں، تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ بعض اوقات تم عمل کرتے ہو رسمی طور پر، آئے جلدی سے نماز چلو واپس، اور ایک آتا ہے گھر سے وضو کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو اچھے طریقے سے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے، ایک قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف، اللہ اس کو ہر قدم پر نیکی کا ثواب عطا فرماتا۔ ان سعیکم لشتی، تمہارے اعمال مختلف ہیں، صرف ایک نیکی نہیں، ایک گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ صرف گناہ مٹتا ہی نہیں بلکہ اللہ ایک درجے کو بھی بلند فرما دیتا ہے کہ اس کا اٹھنے والا قدم انتہائی وقار کے ساتھ یہ میرے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ فرمایا بندے تیرے قدموں کی اہمیت یہ ہے، تیرے قدموں کو میں نے اتنا باوقار بنا دیا ہے، نیکی بھی مل رہی ہے، گناہ بھی معاف ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ درجہ بھی بلند ہو رہا ہے۔ تو جب قدموں کو اللہ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے، تو جب وہ سر جھکاتا ہے اللہ کے حضور، اللہ پھر اس کے سر کو کتنا بلند فرماتا ہے، اس کے سر کو اللہ کتنا اعزاز عطا فرماتا ہے، اس کے سر کو اللہ کریم جو ہے وہ کتنی رونق عطا فرماتا ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ بعض اوقات اعمال کے اندر خود غرضی ہوتی ہے، دھوکہ آ جاتا ہے، عمل تو ہو جائے گا لیکن دھوکہ دے کر عمل کیا ہوا اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند۔ اسی لیے تو حکم ہے، قسم تیرا مال بکا دے گی، مال بک جائے گا تیرا، تیری دکان کی سیل اچھی ہو جائے گی، ہزاروں کی بجائے لاکھوں تیری تجوری کے اندر آ جائیں گے، پلاٹ بک جائے گا، منافع بہت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا قسم تیرے مال کو بکا دے گی، بک جائے گا۔ اللہ اکبر، لیکن کیا فرمایا؟ برکت اس سے ختم ہو جائے گی، اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ جس انداز میں آئے ہیں ویسے ہی لگ جائیں گے، وہ عیاشیوں پر لگ جائیں گے، فحاشیوں پر لگ جائیں گے، گناہوں پر خرچ ہو جائیں گے، اور تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اور الٹا پریشانی الگ، پریشانی علیحدہ ہوتی ہے۔ جب مال آتا ہے اور جو ہے وہ اسی طرح خرچ ہوتا ہے، بندے کو پریشانی بہت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے فرمایا قسم، جھوٹی قسم تیرے مال کو بکا دے گی لیکن اس سے برکت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ ان سعیکم لشتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک دنیا دار آیا، اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس ٹائم گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں، تو فرمایا میرے پاس رہو لیکن میری ایک شرط ہے، مجھ سے دنیا نہیں مانگنی۔ ہاں کوئی پتہ چل جائے فلاں پیر صاحب بڑے مقبول، دعا ان کی بڑی قبول ہوتی ہے، تو تمنا ہوتی ہے کاش میں ان کے پاس جاؤں، میرا یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، دل کے اندر مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بھی حاضری ہوتی ہے، لیکن ایک وہ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو دنیا نہیں خود سرکار کی ذات کو مانگتے ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا میرے پاس رہو، مجھ سے دنیا طلب نہیں کرنا۔ وہ رہا،
آپ نے پھر اللہ کے جو مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی امتحان بھی لیتے ہیں، اسے امتحان لیا، اسے کہا روٹی کھاؤ گے؟ جی کھاؤں گا۔ کتنی؟ ایک۔ آپ نے 3 روٹیاں منگوائیں، ایک اس کو دی، ایک خود تناول فرمائی، ایک رکھ دی، اور کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو وہ روٹی نہیں تھی۔ اسے پوچھا روٹی کہاں ہے؟ کہا جی مجھے علم نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ آپ نے اس کو معجزہ دکھایا تاکہ یہ حقیقت کو ظاہر کر دے۔ ہرن جا رہا تھا بچوں کے ساتھ، آپ نے اس کا ایک بچہ جو ہے وہ پکڑا، ذبح کیا، گوشت بھونا، بھوننے کے بعد خود بھی کھایا، اس کو بھی کھلایا، ہڈیاں ایک جگہ پر اکٹھی کر دی، اور ہڈیوں پر فرمایا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ، تو وہ اسی طرح ہرن بن گیا۔ معجزہ دکھایا، کہا اتنا بڑا معجزہ تم نے دیکھ لیا ہے، اب بتاؤ وہ روٹی تیسری کہاں ہے؟ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس نے کیا کہا؟ میرے علم میں نہیں۔ اچھا، فرمایا آگے چلو، پوچھنا تو ہے اس سے۔ دریا کو پار کیا، اگلے کنارے پہنچے تو ریت کے ٹیلے تھے، تو 3 ٹیلے جو ہے وہ ریت کے بڑے بڑے، دعا کی، اللہ نے ان تینوں ٹیلوں کو سونے کا بنا دی۔ فرمایا ایک میرا ہے، ایک تیرا ہے، تیسرا اس کا ہے جس نے روٹی کھائی، تیسری۔ اب اس نے کہا وہ تو میں نے کھائی ہے، یعنی دنیا بندے کے رخ کو پھیر دیتی ہے، رخ بدل جاتا ہے، لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، چیئرمین بنتے ہیں حال بدل جاتا ہے، ایم پی اے بن گئے پھر حال اور بدل گیا، ایم این اے بن گئے حال اور بدل گیا، وزیر بن گئے حال بدل گیا، حالات بدلتے ہیں، رخ بدلتے ہیں، جیسے جیسے دنیا آتی جاتی ہے بندے کے حالات بدلتے ہیں۔ یہ تیرے اور میرے لجپال آقا کے صحابہ ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، آپ سے صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے تشریف لے گئے ہیں، ہر ایک کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، تمہارے اندر تبدیلی کیوں نہیں؟ تمہارے گھر کی دیوار ویسے ایک ایک اینٹ پہلے تھی، آج بھی وہی ہے، اسی طرح کا لباس ہے۔ یہ میرے اور تیرے لجپال آقا کے صحابہ ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی، رخ نہیں بدلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس دعا کیجیے اللہ کریم دنیا دے، دنیا کا مال و متاع آئے اور اسی کے راستے میں بندہ خرچ کرتا رہے، بے حیائیوں پر، برے کاموں پر خرچ نہ ہو جائے۔ ان سعیکم لشتی، لوگوں کا مزاج مختلف ہے، غمی کے اندر مزاج اور ہوتا ہے، غریبی میں مزاج اور ہوتا ہے، جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے مزاج اور ہوتا ہے، مزاج بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 رخا مسلمان، یہ جب سے 2 رخی ہوئی ہے نا، 2 رنگی ہوئی ہے، 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، علامہ صاحب کہتے ہیں، یہ جب سے 2 رنگی مسلمانوں میں ہوئی ہے، حالات بہت بدل رہے ہیں، بدل چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا کا مال و متاع انسان کے رخ کو پھیر دیتا ہے، دھوکے کی صورت کے اندر، لالچ کی صورت کے اندر، خود غرضیوں کی صورتوں کے اندر پھیر دیتا ہے انسان کو۔ آپ نے فرمایا پھر یہ تینوں ٹیلے تیرے ہیں، اور اپنا ساتھ چھوڑ دی، اس سے ہٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا نبی جب امتی کو چھوڑ دے تو اس کا کیا بچے گا؟ اس کا کیا بچے گا؟ اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک شخص نے کہا، کسی کی اللہ اکبر آخرت خراب نہ ہو جائے، اس نے یہ کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان پر جو وحی آتی ہے وحی نہیں آتی، یہ اپنی طرف سے لکھواتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جا، تجھے زمین قبول نہیں کرے گی۔ بارگاہ مصطفیٰ سے راندہ درگاہ ہو گیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے، زمین تجھے قبول نہیں کرتی۔ مر گیا، دفنایا،
زمین بدترین سے بدترین شخص کو قبول کر لیتی ہے، لیکن زمین کو بھی پتہ ہے کہ کس کے متعلق فیصلہ کیا ہو چکا ہے۔ زمین نے باہر اگل کے پھینک دی، باہر پڑا تھا، پھر دفنایا، باہر پڑا تھا، تیسرے مرتبہ پھر دفنایا، زمین نے باہر نکال کے پھینک دی۔ ایسے ہی اس کی لاش گل سڑ گئی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں۔ نبی کی ذات سے جو شخص جدا ہوتا ہے، یا نبی جس سے خود رخ پھیر لیں، کائنات اس پر اندھیر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے تعلق توڑ لیا۔ دنیا کا دل دادا تھا، اب تیرے پاس یہ دنیا ہی ہے۔ ابھی وہ سونے کے ڈھیروں کے پاس موجود ہے، دو ڈاکو پیچھے سے آ جاتے ہیں، کہا یہ سونا ہمیں دے ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ وہی آزمائش بن گئی، فوراً آزمائش بن گئی، قتل کر دیں گے تجھے۔ اس نے کہا قتل نہ کرو، بانٹ کے کھا لیتے، ایک ایک لے لیتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انسان کے دل کا جو لالچ ہے بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ اب پھر ان کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو، کہا یار جاؤ، ایک کو کہا کھانا لے آؤ، بھوک ہے۔ جب وہ کھانا لینے جانے لگا تو انہوں نے کہا، آپس میں مشورہ کیا، یہ جو کھانا لینے جا رہا ہے جب یہ آئے گا اس کو قتل کر دیں گے تاکہ اس کا ڈھیر بھی ہمارے ہی اندر تقسیم ہو جائے۔ اب جو کھانا لینے گیا تھا اس کے دماغ کے اندر بھی یہ بات آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ڈال دیا ہے فجور تقوی کو دل کے اندر۔ اس کے دل کے اندر یہ بات چلی، کیوں نہ کھانے کے اندر زہر ملا دوں، وہ مر جائیں گے، سونا میرے پاس آ جائے گا۔ اس نے کھانے کے اندر زہر ملایا، وہ قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ وہ زہر آلود کھانا لایا، انہوں نے پہلے اس کو قتل کر دیا تاکہ سونا ہمارے پاس رہے، اور پھر قتل کرنے کے بعد مزے سے جب کھانا کھایا، اب زہر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنا اثر دکھایا، پیٹ کٹنا شروع ہو گیا، آنتیں کٹنا شروع ہو گئی۔ اب وہ چلاتے ہیں، ہے کوئی یہ سارا سونا لے لے اور ہمارا علاج کر دے۔ تجوریاں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن علاج پھر نہیں ہوتا، شفا پھر نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح وہ تینوں شخص اسی مقام پر مر گئے۔ یہ لالچ اور دھوکہ اور یہ وہ بری تاثیرات ہیں جو مختلف صورتوں کے اندر انسان کے دل میں ابھرتی رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہارے اعمال مختلف ہیں، تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ اپنے عملوں کا رخ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمیں کرنا چاہیے۔ زندگی تو مختصر ہے، گزر ہی جائے گی۔ بس میں آخری حدیث مبارکہ کا خلاصہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال مختلف ہیں، سعیکم تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا۔ ایک کندہ کا رہنے والا تھا اور ایک حضرموت کا رہنے والا تھا۔ حضرموت کے شخص کی پراپرٹی پر، زمین پر قبضہ کسی نے ناحق کر لیا تھا، جیسے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو کندہ کے رہنے والے شخص کے باپ نے ان کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا، وہ مر گیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں اس حضرمی شخص نے عرض کیا کہ اس کے قبضے میں وہ زمین ہے جو اس کے باپ نے میری غصب کی تھی۔ اب قانون یہی ہے کہ مدعی پر گواہ پیش کرنا ہوتے ہیں۔ اگر مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر مدعا علیہ قسم اٹھاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حل لک بینۃ، کیا تیرے پاس کوئی گواہی ہے کہ جو گواہی دے کہ یہ زمین تیری ہی ہے؟ اس نے عرض کیا میرے پاس گواہی نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ دیکھیے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شریعت مطہرہ کے، ماحول اسلام کے فرامین کے کتنے پابند ہیں۔ گواہی نہیں تو عرض کیا نہیں ہے۔ ہماری کچہریوں کے اندر جھوٹے گواہ ہر وقت دستیاب ہوتے ہیں، ملتے ہیں لوگوں کے مال پر جھوٹی گواہیاں دے کر، جو ہے وہ اسی حدیث مبارکہ میں آیا، سب سے بدترین قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دی، اپنی آخرت کو تباہ کر دی۔ لوگ اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے۔ فرمایا تیرے پاس گواہ ہیں؟ عرض کیا گواہ نہیں۔ عرض کیا کہ میں اس سے قسم لوں گا، یہ اس بات کی قسم اٹھائے کہ کیا اس کے باپ نے میری زمین پر قبضہ نہیں کیا۔ اب اس نے قسم اٹھانی تھی، توجہ کیجیے، اس نے قسم اٹھانی تھی۔ روایت کے الفاظ ہیں تہیّأ، وہ قسم اٹھانے پر ارادہ کر گیا کہ میں قسم اٹھاؤں گا۔ اب وہ قسم جھوٹی تھی، اس کے دل میں آیا کہ میں قسم اٹھا لیتا ہوں، قسم اٹھاؤں گا تو وہ زمین میرے پاس رہے گی۔ جب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں قسم اٹھا لوں گا، اللہ اکبر، لجپال آقا ہے، کتنی مہربانی فرمانے والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کا حق جھوٹی قسم کے ذریعے سے مارے، الا لقی اللہ اجزم، جب وہ اللہ سے ملے گا اس کا جسم سارے کا سارا کوڑی ہوگا، اس کا جسم کوڑا ہو چکا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا، وہ قسم اٹھانے کا ارادہ کر چکا، جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس کے دل کا حال بدل گیا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ اکبر، یہ تیرے اور میرے لجپال آقا کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ زبان پر آئے ہوئے الفاظ بدل جائیں، دل کا ارادہ بدل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا جس نے جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کا مال کاٹ لیا، حق کاٹ لیا، اللہ سے ملے گا کوڑی ہو کر، وہ کندی شخص عرض کرتا ہے ہیا ارضہ، اے اللہ کے حبیب یہ زمین میری نہیں اسی کی ہے۔ اب وہ جہنم سے بچ گیا جہنم سے۔ اب دیکھیے ادھر اس نے یہ الفاظ سنے اور اپنا ارادہ بدل لیا، اپنا ارادہ فوراً بدل لیا۔ اب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، فرامین سن کر کہ یہ ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، لیکن ایک بات کان سے سنی تو اسے کان سے نکال دی، عمل نہیں۔ ماحول الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کا طرہ امتیاز امت کے لیے سبق درس یہی ہے کہ وہ جس بات کو سنتے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، علامہ صاحب نے بھی یہی درس دیا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ، بات تو عمل کی ہے۔ درس اب سن رہے ہیں، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تبصرہ بعد میں ہوا کہ بہت اچھا درس ہو گیا، تو اچھا ہو گیا ہے، نیکی ہے، آپ کا سننا نیکی، میرا سنانا نیکی، اللہ قبول فرمائے، لیکن بات ایک قدم آگے اٹھانے کی ہے۔ جب بندہ ایک قدم آگے اٹھاتا ہے اللہ اس قدم کی بھی اللہ اکبر عزت فرماتا ہے۔ جب بندے کے قدموں کی یہ عزت ہے تو جب بندہ دل سے جھک جائے اللہ پھر اس کو کتنی شان عطا فرماتی ہے۔ اللہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند ہو۔ آج امت مسلمہ کی زبوں حالی یہ کیوں ہے؟ اربوں روپے بے حیائیوں پر، کھیلوں پر خرچ ہو رہے ہیں، کرکٹ کے لیے کروڑوں روپے کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے، کروڑوں روپے جو ہے وہ گلوکاروں کو دیے جاتے ہیں، یہ تمہارا اور ہمارا ٹیکس ہے۔ کیا یہ انہی چیزوں کے لیے پاکستان بنا تھا؟ ان سعیکم لشتیٰ، تمہارے اعمال مختلف ہیں۔ بس میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے
یہ ارشاد پاک کا مفہوم ہے، جس نے حکومت مانگ کر لی اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی، اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی، وہ حکومت اس کے لیے وبال بن جاتی۔ آج حکومت کو طلب کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، یہ مانگا جاتا ہے، اور وہی اس کے لیے وبال بن جاتی، مدد نہیں ہوتی۔ حکومت جب اللہ کی طرف سے کسی کو ملتی ہے تو پھر اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ حکومت وہ کر رہا ہوتا ہے، جانور بھی کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کو مانگا نہیں، اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور پھر ایک ہی جگہ پر بھیڑیا بھی پانی پیتا ہے اور بکری بھی پانی پیتی ہے، کسی کو کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حکومت اللہ کی طرف سے دی گئی، اور جس کو عہدہ اللہ کی طرف سے دیا جائے پھر اللہ اس کا خود مددگار ہو جاتا ہے، اس کی مدد اللہ فرماتا ہے، اس کے ملک کے بھی حالات سنور جاتے ہیں، اس کی رعایا بھی درست ہو جاتی ہے، وہ خود بھی دل سے سچا مسلمان بن جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دوران گفتگو شریعت سے ہٹ کر کوئی بات ہو گئی، اللہ کریم اس کو معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔